ہمارا بنایا ہوا خود ساختہ نظام تمہارا ہے. لکم دینکم، خود ساختہ اور گڑھا ہوا دستور تمہارا ہے. ولی دین، اور ہمارے لیے الہی دستور. ایک بات کان کھول کر کے سن لو، جو چیز جہاں بنتی ہے وہیں بدلی جاتی ہے. ہماری جماعت کا ایک ذمہ دار سیاسی رہنما جلوگر ہیں، انہیں پتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو پارلیمنٹ ہی کو بدلنے کا حق ہے، وکیلوں کو نہیں. بھارتی سنویدھان میں سنشودھن کا حق آپ کو ہے، کیونکہ یہ آپ ہی نے بنایا، ہم نے بنایا، ہمیں حق ہے. لیکن قرآن و حدیث سے بنی ہوئی شریعت یہ عرب کی زمین پر بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ آسمانی دین ہے، یہ الہی دین ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، نبی نے دیا ہے. نبی سے کہو وہ بدلے. تم نے بنایا نہیں، بدلنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ جب ہم 125 کروڑ ہو کر ایران کا قانون نہیں بدل سکتے، افغانستان کا قانون نہیں بدل سکتے، ارے پڑوسی پاکستان کا قانون نہیں بدل سکتے، قرآن کا کون بدلنے دے گا؟ نہ تمہارا پڑوسی ہے، نہ تمہارا بنایا ہوا ہے، نہ تمہارا نیبر ہے، نہ قرآن گھس کے کہیں اسٹرائک کرتا ہے اور نہ اپنے اوپر کسی اسٹرائک کو برداشت کرتا ہے. آپس میں پڑوسیوں میں کرتے رہو، نو پرابلم. پبلک کی ڈیمانڈ ہے، میرا ماننا ہے کشمیر ہمارے دیش کا ٹوٹ انگ ہے، یہ میرا ماننا ہے. لیکن میں پبلک کی اوپینین کی بات جو تم لے کے چل رہے ہو، کشمیریوں کی بھی اوپینین لے لو. واہ 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 واہ، نانی مرتی ہے اوپینین لینے میں. تم ہم سے رائے شماری کرواتے ہو، جموں کشمیر میں کیوں نہیں کرواتے؟ ہمت ہے تو سری نگر میں لا کمیشن بھیجے. آزاد رہنا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تب پتہ چل جائے گا کہ رائے لینا کتنا بھاری پڑتا ہے. جب ہم نے مان لیا کشمیر ہمارا ہے تو کوئی رائے شماری نہیں ہوگی. ایسے ہی شریعت ہماری ہے، اس سے کوئی رائے شماری نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت عرس مخدوم اشرف، تحفظ شریعت. بھارتی سنویدھان نے ہم کو جو دھارمک سوتنترتا دی ہے، ہر آدمی اپنے وچاروں میں، اپنے دھرم میں، دھرم کے پالن میں سوتنتر ہے، آزاد ہے. مذہبی آزادی دی گئی کہ تم، اسی لیے تو جب کسی عورت نے ستی ہوئی ہم چپ رہے، کیونکہ اس کے دھرم کا ایک حصہ ہے. پتی مر جائے، عورت ستی ہو جائے، یہ ہندو دھرم کا ایک حصہ ہے. اور جب دھرم میں ہے تو چاہے جتنی بے وقوفی ہو، ستی ہو جانا چاہے جتنا بھی احمقانہ قدم ہو. ہم نہیں بولے کیونکہ ہم کسی کے دھرم میں ٹانگ نہیں لگاتے، ہم صرف اپنے دھرم پر عمل کرتے ہیں. اور ایک عورت ستی ہو گئی، قانون کے ورودھ ہوئی، بھارتی قانون کے خلاف ہوئی. ایسا کرنے والوں کو، ان کے نام کا مندر بنانے والوں کو آپ نے کون سی سزا دی؟ آپ مسلمانوں کی کروتیاں، کمزوریاں، خرابیاں آپ کو کاہے کو درد ہو رہا ہے؟ آپ RSS کی خرابیوں کا مطالعہ کریں. اسلام کو کون بولا آپ سے؟ ہم نے تو نہیں کہا.
کہ سگی ماں کا پیشاب نہیں پیا جا سکتا تو جانور کا کیوں پیتے ہو؟ ہم تو نہیں بولے. جس ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا اس کا موتر تو ہم پیتے نہیں. 2 ٹانگ والی اماں کا ہم پیتے نہیں اور 4 ٹانگ والی اماں کا ہم کیوں پیے؟ تم پیتے ہو، ہم کچھ بولے نہیں. ہم دوسرے مذہب پر انگلی نہیں اٹھاتے اس یقین کے ساتھ کہ تم بھی ہمارے مذہب پر انگلی نہ اٹھاؤ. اور کارن یہ ہے کہ ہمارا دین تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے. ہاؤ مچ فلیکسیبل، کتنا لچکدار ہمارا مذہب ہے. تم کو بھی جینے کا حق دیتا ہے اور جینے کی بات کرتا ہے. تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں. تم سناتن پسند کرتے ہو، سناتن ہو جاؤ. تم آریہ سماج پسند کرتے ہو، آریہ ہو جاؤ. سکھ پسند کرتے ہو، سکھ ہو جاؤ. اپنے کو کوئی پرابلم نہیں. جو چاہو کھاؤ. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اسلام میں سور بہت گندا جانور ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے. تم بیچتے ہو، پالتے ہو، کھاتے ہو، ہم تو چپ ہیں. ہم کچھ کھاتے ہیں تو تحقیق کرتے ہو. ہوٹل میں گھس کر بوٹیاں چنتے ہو. ہماری روٹی بوٹی چیک کی جاتی ہے. اتنا بڑا سور ہضم ہو جاتا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں سور ہمارے دھرم میں گندا ہے، گندا ہے. کوئی کھائے کھائے، ہم ٹانگ نہیں لڑاتے. کورٹ کے اندر گواہ زندہ ہونا چاہیے، مردوں کی گواہی نہیں ہے. بے جان کی گواہی نہیں ہوتی. اسی لیے پیڑ پودے گواہ نہیں بنتے. پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. کورٹ میں آدمی چاہیے زندہ ہو، موجود ہو، آنکھ سے دیکھا ہو اور بول سکتا ہو یا لکھ سکتا ہو. پوری دنیا کا سسٹم ہے کہ گواہ کا زندہ ہونا ضروری ہے، تب کورٹ فیصلہ سنائے گی. لیکن تم اپنا وواہ 7 پھیرا اگنی کو ساکشی بنا کے کرتے ہو. کیا آگ ساکشی بنے گی؟ کیا آگ گواہی دے گی؟ پھر بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو بدل دو اور سچے گواہوں کو لایا کرو. تمہاری آستھا سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے تم پہ چھوڑا، تو ہماری آستھا سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ ہم پہ چھوڑو. ورنہ دنیا میں مسلمان جینے کے لیے نہیں ہے. شریعت پہ ہاتھ ڈالو گے تو مرے گا ہند میں، پہنچے گا مدینے میں. ایک طرف تم یہ کہتے ہو مسلم پرسنل لا، یہ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے، ذاتی لا ہے، ان کا اپنا ہے. تب کاہے کو ٹانگ لڑاتے ہو؟ اسی ملک میں ہندو پرسنل لا ہے، اس پہ کیوں نہیں بحث کرتے؟ لا کمیشن سے کیوں نہیں ان کے بارے میں باتیں جاتی؟ ہندوؤں بتاؤ تمہاری عورتوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ ہندو پرسنل لا میں کیسے پریورتن لایا جائے؟ سب خیریت ہے. رہی بات عورتوں کی، تو مودی سرکار کان کھول کر کے سن لے کہ یہ سنی مسلمان فتنہ پھیلانے والے مردوں کے آگے نہیں جھکا.
وہ مرد چاہے نجد کا ہو، چاہے سہارنپور کا ہو، چاہے دیوبند کا ہو، چاہے ندوے کا ہو، ارے جب ہم مردوں سے پنگا لے لیتے ہیں تو عورتیں کس کھیت کی مولی ہیں؟ چلو عورتوں ہی پہ ڈال دو۔ عورتیں اگر یہ کہیں کہ مودی جی ریزائن کریں تو کیا عورتوں کی رائے مان لی جائے گی؟ میں چیلنج کرتا ہوں، سچائی کا دودھ پیا ہے تو قبول کر۔ گجرات میں 50 لاکھ عورتوں سے میں یہ لکھوا سکتا ہوں، بھجوا سکتا ہوں کہ مودی صاحب استعفی دے دیں۔ تم کرسی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم بھی شریعت نہیں چھوڑ سکتے۔ ان عورتوں کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ 3 طلاق سے تکلیف ہے یا طلاق سے تکلیف ہے؟ کیا 3 کو 5 کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گی؟ 24 کر دوں؟ پرابلم گنتی سے نہیں ہے، سمسیا گنتی سے نہیں، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، سمسیا طلاق سے۔ تو ہمت ہو تو پارلیمنٹ میں پرستاؤ لاؤ کہ بھارت کی دھرتی پر کوئی کسی کو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ جس بیوی سے کوئی مطلب نہیں اس کو تو طلاق دے نہیں پائے۔ جہاں آپ نے پتی دھرم نہیں اپنایا اسے تو آپ طلاق دے نہیں پائے۔ طلاق دنیا کے ہر ملک میں، طلاق تمام ہیومن سوسائٹی میں طریقے الگ الگ ہیں، اور تکلیف طلاق ہی سے ہوگی، گنتی سے نہیں۔ ایسا تو ہے ہی نہیں 3 طلاق 3 طلاق، ہمیں 3 کو کنارے کرو، 13 کر دو، جس کو چھوڑنا ہوگا وہ 13 دے دے گا۔ 25 بار میں طلاق ہوگی، جس کو چھوڑنا ہوگا وہ گن کے طلاق 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 25، 25 ہو گیا، مودی جی کی منشا پوری کر دی۔ ابے گنتی میں کہاں سمسیا کا سمادھان ہے؟ سمسیا جنم لیتی ہے طلاق سے۔ قانون بناؤ کہ صحیح طلاق دیا جائے۔ اب آپ کہتے ہیں دیکھیے ہر مرد کو ایک ریوالور ہے اس کے ہاتھ میں، اس میں 3 گولیاں ہیں۔ اب گولی اس نے تینوں چلا دی، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، وہ قبرستان جائے گا کہ نہیں؟ تو طلاق ایک گولی ہے، دوسری گولی بھی ہے، تیسری ہے، فنش، پوسٹ مارٹم کے لائق نہیں، گولی چل گئی۔ آج کل طلاق لوگ غصے میں دیتے ہیں، اس لیے اس کی ویلیو نہیں ہونا۔ میں کہا کب پیار و محبت سے طلاق دیا جاتا ہے؟ کہ شوہر نے بڑی محبت سے بیوی کو طلاق دیا، غصے میں دیا ہوا طلاق ہے، غصے میں۔ اچھا تو یہی قانون بنا دو، جو حرکت غصے میں کی جائے گی اس کی کوئی سزا نہیں۔ یہی قانون بنا دو کہ غصے میں جو کام کیا جائے گا اس کی کوئی سزا نہیں، پھر تو کوئی دکھائی نہیں پڑے گا۔ جب ہم کو
तो पुलिस पकड़ेगी तुमने 5 आदमियों को मार दिया। हाँ, क्यों मारा? गुस्से में मारा। कानून में गुस्से की वैल्यू नहीं तो शरीयत में भी गुस्से की वैल्यू नहीं। शरीयत खुद लॉ है। लॉ बनाने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। और रही बात, आसानी बता दूं उन औरतों के लिए जिनको 3 तलाक या कोई तलाक पसंद नहीं, तो इस्लाम का दरवाजा खुला है, बाहर जाओ। इस्लाम उन औरतों से भी कहता है कि अगर शरीयत से तुम एडजस्ट नहीं हो रही हो तो बाहर जाके किसी और से एडजस्ट हो जाओ। कहां जबरदस्ती हमारे यहां? किसने इन औरतों से कहा है कि तुम उसी शरीयत को मानो? कुरान को मानेंगे और हदीस को मानेंगे और बाकी खबीस को मानेंगे। अरे भाई, इजमाए उम्मत, कानून बनाने के जितने तरीके पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट उसके बाहर नहीं जा सकती। तो इस्लामी शरीयत बनाने के जितने धरातल हैं, कानून हैं, पिलर हैं, शरीयत वाले उससे बाहर नहीं जा सकते। 4 बुनियादें हैं शरीयत की, कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयासे मुज्तहिद है। और औरतों को अगर ये चारों तरीके पसंद नहीं है तो किसने तुम्हें इस्लाम में बांध के रखा? तस्लीमा नसीम की तरह तुम भी आउट हो जाओ। फिर ऐसे मर्द से शादी करो जो तिलाक देता भी रहे तो हो ही ना। अगर इस्लाम में हमारी माँ बहनों को रहना है तो पूरा इस्लाम अपनाना होगा। और अगर इस्लाम का कानून पसंद नहीं है तो इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, नो प्रेशर इन रिलीजियन। और साफ बोलता है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए। तो इन औरतों को बांधता कौन है जो मुस्लिम पसरल्ला माने? जाओ, आउट हो जाओ। सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, ये वो बहस है जो सिविल कोड अभी टेबल पर है ही। न पार्लियामेंट में कॉमन सिविल कोड आया, न कमेटी के सुपुर्द हुआ, और एक हंगामा, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड बना के देख। गवर्नमेंट को चैलेंज है कि हिम्मत है तो कॉमन सिविल कोड बना के दिखाओ। करोड़ों हिंदू तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो भी अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। करोड़ों सिख, ईसाई, मुस्लिम कैसे बना पाओगे? और आखिरी बात, चलते चलते तुमने तो वादा किया था मैनिफेस्टो में, गरीबी घटाओगे, महंगाई मिटाओगे, करोड़ों नौकरियां दिलवाओगे, राम मंदिर बनाओगे, और पब्लिक से बड़े खुल के कहा था 56 इंच का सीना दिखा के अच्छे दिन आएंगे। बाहर में बैंकों में, मुल्कों में जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे। और इतना लंबा वो धन है, इतना ज्यादा है कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख आएगा। इलेक्शन में कहा कुछ, वादा कुछ। अबे पर्सनल लॉ के बारे में तो तू बोला ही नहीं था, कॉमन सिविल कोड का जिक्र ही नहीं है पूरी तकरीर में। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और मुसलमानों को लड़ा रहे हो ये सबका साथ।
تو جو وعدے اس نے کیے چونکہ وہ پورے نہیں کرنے ہیں تو آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے مسلم پرسنل لا کا شوشہ چھوڑا گیا تو ان بے وقوفوں سے کہہ دو ہم مدے سے بھٹکنے والے نہیں ہیں، تمہارا حساب بلٹ پر نہیں ہوگا، بیلٹ پہ ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم جھانسے میں آ جائیں گے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سروں پر چشتیت کا صاحبان ہے، ہمارا سرپرست خواجہ خواجگان ہے، ہم پر اللہ مہربان ہے۔ کبھی تو گورنمنٹ پریشان ہے۔ مگر ہم چپ تو نہیں رہیں گے، اور میں بدھائی دیتا ہوں صاحب سجادہ کو۔ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، وہ WWW کر کے آگے کچھ ہے، آپ جائیں گے اس میں آئے گا پروٹیسٹ، آپ اسے دبا دیں گے، سیدھے مودی صاحب کے کارخانے میں پہنچ جائے گا۔ ایک صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں مسلم پرسنل لا کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے جائیں۔ یہ لا کمیشن کو کس نے حق دے دیا کہ مذہبی معاملات میں دخل دے؟ لا کمیشن نہ کوئی کورٹ ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کچہری ہے۔ لا کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان کی ہمت ہے کہ ایک کمیشن بھیج دے مودی صاحب کی سسرال بھی، کہ رپورٹ دو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ پلیز ڈونٹ انٹرفیئر in Islamic law, because Islamic law is not personal and not made by Muslim. It is divine law and given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ کا قانون ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، صحابہ اہل بیت نے پھیلایا ہے، مجتہدین نے بچایا ہے، سلسلے چشت اہل بہشت نے آپ کو بتایا۔ تو آئیے قدم سے قدم ملا کر صاحب سجادہ کی اس تحریک میں آپ شامل ہوں۔ ڈرے نہیں، مسلم پرسنل لا تب تک نہیں مٹے گا جب تک بھارت میں مسلم زندہ ہے۔ اور ان کے بھروسے مت رہنا، جو اپنا ایمان نہ بچا سکے وہ لا کیا بچائیں گے؟ جو اپنا دین دھرم نہ بچا سکے وہ کیسے مسلم پرسنل اللہ کو بچا سکیں گے؟ یہ سب ہو سکتا ہے ان کے مہرے ہوں۔ تم ایسا چلاؤ، تم ایسا چلاؤ، اور تو تم ادھر سے بولو، مردو تم ادھر سے بولو، لیکن سواد اعظم زندہ ہے، مخدوم کا دربار زندہ ہے، سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کا فیضان زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا سے گھبرانے کے بجائے اتنے احتجاج بھیج دو کہ اگر کسی کا انتم سنسکار کرنا پڑے تو لکڑی کی ضرورت نہ ہو، پیپر کافی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات